دریا کے پار جا کر محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کو بلند جگہ پر لے گیا۔ اس کا لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجاہدین وہ بڑی بلند آواز سے لشکر کو مخاطب ہوا۔ دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم اس طاقتور دشمن کے بالمقابل آ گئے ہو جس کے آدھے علاقے تم پر قابض ہو چکے ہیں۔ یہ راجہ داہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ اس نے 500 عربی مسلمانوں کو یہاں پناہ دے کر انہیں عربوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کئی بار کی ہے۔ اس نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے بے اندازہ جنگی طاقت اکٹھی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے تو ہم تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ ہمیں آسانی سے شکست دے سکے گا۔ کیا تم یہ ثابت کرو گے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، لشکر سے شور اٹھا، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آفرین، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے جسم تھک سکتے ہیں، روحیں، ایمان اور جذبے تر و تازہ، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے کیا آنے والا ہے۔ اسلام کا یہ دشمن جنگی ہاتھی لا رہا ہے۔ سنا ہے اس نے ہاتھیوں کو کسی طریقے سے بدمست کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ اسلام کی پیش قدمی کو ہاتھیوں سے روک لے گا، نہیں روک سکے گا۔ قادسیہ کی جنگ یاد کرو، آتش پرست بھی ہاتھی لائے تھے، تمہارے باپ دادا نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ ہاتھی بھی اسی ملک کے تھے اور وہ اسی راجہ داہر کے باپ دادا نے بھیجے تھے۔ ہاتھی لگتے خوفناک ہیں، لیکن تمہارے جذبے، تمہاری تلواروں اور تمہارے برچھیوں کے آگے یہ ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے۔ تلوار استعمال کرنی ہے تو ہاتھیوں کو سوٹ کاٹنے کی استعمال کرو، اگر برچھی مارنی ہے تو ہاتھیوں کی آنکھوں میں مارو، اگر تیر چلانا ہے تو ذرا دور سے فیلبان پر تیر چلاؤ۔ ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہوا اس کے ہاتھی کے عہدے میں جو آدمی ہوں گے ان پر تیر چلاؤ۔ سوچ لو کہ تم اس طرح لڑو گے کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑی جنگی طاقت ہوگی۔ دشمن کہتا ہے کہ پیچھے دریا ہوگا تو تمہیں ہاتھیوں سے کچل ڈالیں گے، اور پیچھے ہٹو گے تو دریا میں ڈوب جاؤ گے۔ اس کا کہنا غلط نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے اور دل کو یقین دلاتے رہو کہ خدا عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ کر کے دکھاؤ کہ دشمن کے ہاتھی دشمن کی فوج کو ہی کچل ڈالیں اور اپنی فوج کو روندتے ہوئے بھاگ جائیں۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لشکر سے کئی آوازیں اٹھی، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ سوچ لو، محمد بن قاسم کہہ رہا تھا، اگر میدان جنگ سے بھاگنا ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر میدان جنگ سے ایک آدمی بھاگا تو اس کے ساتھ 2 3 4 5 آدمی بھاگ اٹھیں گے، پھر دیکھا دیکھی کچھ اور آدمی جنگ سے نکل جائیں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ یہیں سے آگے نہ جاؤ؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو آدمی کسی بھی وجہ سے آگے نہیں جانا چاہتا وہ باہر چلا جائے اور واپس چلا جائے۔ صرف 3 آدمی لشکر سے باہر آئے اور محمد بن قاسم کے سامنے جا کھڑے ہو۔ کیا تم بزدل ہو گئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ایک سے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس نے کہا، بزدل ہوتا تو گھر سے ہی نہیں آتا، آیا ہوں تو کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، میں اسے ایک دوست کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اب وہ جوان ہو گئی ہے، کیا یہ میرا فرض نہیں کہ میں اس کی پرورش اور نگہداشت خود کروں؟ ہاں، محمد بن قاسم نے کہا، پہلے ذمہ داری جوان اور بے آسرا بیٹی کی ہے، جاؤ پہلے بیٹی کا فرض ادا کرو۔ اور تم؟ محمد بن قاسم نے دوسرے سے پوچھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا، کوئی ایسا رشتہ دار اور دوست نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے؟ مجھے ہر وقت اس کا خیال ستاتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگلی لڑائی میں ماں کی یاد مجھے گمراہ نہ کر دے۔ ماں کی خدمت پہلا فرض ہے، محمد بن قاسم نے کہا، آج ہی واپس چلے جاؤ۔ اور میں مقروض ہوں سالار عرب، تیسرے نے کہا، ڈرتا ہوں کہ مارا گیا تو قرض کون دے گا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ کیا تم قرض ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہو؟ ہاں سالار عرب، اس مجاہد نے جواب دیا، اتنی رقم اکٹھی ہو گئی ہے۔ جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا، پہلے قرض ادا کرو، قرض دینے والے نے تم پر اعتبار کیا ہے۔ ان تینوں کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔